بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ آپ علیہ السلام کو سینے سے لگایا اور کسی کو اجازت نہ دی کہ اس کے دربار میں آئے، اور مسلسل آپ علیہ السلام سے باتیں کرتا رہا۔ جب نشست برخاست ہونے لگی، حضرت علیہ السلام نے فرمایا، اے مامون، میں تجھے وصیت کرتا ہوں، اسے قبول کر۔ مامون کہنے لگا، جی فرمائیے، وہ کون سی ہے؟ فرمایا، میں چاہتا ہوں کہ رات کے وقت باہر نہ جایا کرو، کیونکہ اس پست مخلوق سے تو مامون نہیں ہے، اور میرے پاس ایک دعا ہے، تو اپنے آپ کو اس کے ذریعے محصور کر لے اور اسے برائیوں، بلاؤں اور مکروہات سے اپنے آپ کو الگ قرار دے، جیسا کہ اس نے مجھے گزشتہ شب تیرے شر سے محفوظ رکھا ہے۔ اگر تو روم و ترک کے لشکروں کا سامنا بھی کرے اور وہ سب تیرے خلاف ہو جائیں، تمام اہل زمین کے ساتھ، تب بھی تجھے ان سے کوئی برائی نہیں پہنچے گی، اگر چاہے تو میں اس کو تیرے ساتھ بھیج دوں۔ اس نے قبول کیا۔ جب صبح ہوئی تو حضرت جواد علیہ السلام نے یاسر کو بلایا اور اپنے ہاتھ سے تحریر کیا اور یاسر سے فرمایا کہ یہ مامون کے پاس لے جاؤ اور اس سے کہو کہ اس کے لیے صاف و شفاف چاندی کی ایک نلکی بناؤ، اور اس کے بعد جو میں کہوں اس پر اوپر لکھ کر دینا، اور جب اسے بازو پر باندھنے لگے تو مکمل وضو کرے، 4 رکعت نماز پڑھے، ہر رکعت میں 1 مرتبہ سورہ حمد اور آیت الکرسی اور سورہ توحید کو 7 دفعہ پڑھے، وَأَشْهَدُ أَن لَّا وَالشَّمْسُ وَالضُّحَاهَا وَاللَّيْلِ پڑھے، اور جب نماز سے فارغ ہو تو اسے اپنے دائیں بازو پر باندھ لے، تاکہ سختیوں اور تنگیوں کے وقت خدا کی قوت سے ہر اس چیز سے سالم رہے جس سے خوف رکھتا ہے، اور جس وقت بازو پر باندھنے لگے تو کمر در عقرب نہیں ہونا چاہیے۔ روایت ہے کہ جب مامون نے یہ آپ علیہ السلام سے لیا اور اہل روم سے جنگ کی تو اسے فتح ہوئی، اور تمام جنگوں اور غزوات میں اپنے ساتھ رکھتا، اور حضرت مبارک کی وجہ سے مظفر و منصور رہا، اور وہ حضر یہ ہے، وَجَازَ فِي فِضَّةٍ مَا كَانَ رَاعًا لِمِثْلِ تَعْوِيذٍ وَحَذَّرَ وَدُعًا فَقَدْ عَنَا فِيهِ صَحِيحٌ مِّن خَبْرِ آزَدَهُ حضر الجواد المشتہر۔ 9واں معجزہ۔ ابو جعفر طبرسی نے ابراہیم بن سعید سے روایت کی ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے امام محمد تقی علیہ السلام کو دیکھا کہ آپ علیہ السلام زیتون کے پتوں پر ہاتھ لگاتے تو وہ چاندی کے ہو جاتے، پس میں نے ان میں سے بہت سے حضرت علیہ السلام سے لیے اور انہیں بازار میں فروخت کیا، اور کبھی ان میں تغیر نہیں آیا، یعنی وہ خالص چاندی کے ہو گئے تھے۔ 10واں معجزہ۔ حضرت کے بعض دلائل اور نیز عمارہ بن زید نے روایت کی ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کو دیکھا تو میں نے عرض کیا، اے فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امام علیہ السلام کی علامت کیا ہے؟ فرمایا، امام وہ ہے جو یہ کام کر سکے۔ پھر آپ علیہ السلام نے اپنا دست مبارک ایک پتھر پر رکھا تو آپ علیہ السلام کی انگلیوں کے نشان اس پر ابھر آئے۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ آپ علیہ السلام لوہے کو کھینچتے تھے بغیر اس کے کہ اسے آگ پر پگھلاتے،
اور پتھر پر اپنی انگوٹھی سے مہر لگاتے تھے۔ 11واں معجزہ۔ ابن شہر آشوب اور دوسرے علماء نے محمد بن ریان سے روایت کی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ مامون نے ہر حربہ آزمایا کہ کسی طرح امام محمد تقی علیہ السلام کو اپنی طرح اہل دنیا بنا لے اور لہو و لہب اور فسق و فجور کی طرف مائل کرے، لیکن یہ اس کے لیے ممکن نہ ہو سکا، اور اس کا حیلہ اور تدبیر حضرت علیہ السلام پر اثر انداز نہ ہوا، یہاں تک کہ جس وقت اس نے چاہا کہ وہ اپنی لڑکی کو حضرت علیہ السلام کے گھر روانہ کرے، یعنی اس کی رخصتی ہو اور زفاف واقعہ ہو، تو اس نے 100 کنیزوں کو حکم دیا جو کہ سب کنیزوں سے زیادہ خوبصورت تھیں کہ ان میں سے ہر ایک اپنے ہاتھ میں جواہرات سے پر جام لے لے اور حضرت علیہ السلام کا استقبال کرے۔ جب آپ علیہ السلام وارد ہوں اور حضرت عجلہ عروس میں بیٹھیں۔ ان کنیزوں نے اسی دستور عمل کے مطابق عمل کیا، لیکن حضرت جواد علیہ السلام نے ان کی طرف التفات نہ فرمایا۔ مامون نے مخارق نامی گویے کو بلایا، اور وہ ایک خوش آواز شخص تھا جو رباب بجاتا تھا اور اس کی داڑھی لمبی تھی۔ مخارق نے مامون سے کہا کہ اے امیر المومنین، اگر مقصد ابو جعفر کو دنیا کی طرف مائل کرنا ہے تو یہ کام میرے ذمے رہا کہ میں ان کے لیے کافی ہوں۔ پس وہ حضرت علیہ السلام کے پاس بیٹھ گیا اور اس نے اپنی آواز کو بلند کیا کہ جس سے تمام اہل خانہ اس کے پاس جمع ہو گئے۔ پھر اس نے رباب بجانا اور گانا شروع کیا۔ 1 گھنٹے تک وہ یہی کچھ کرتا رہا۔ اس نے دیکھا کہ حضرت جواد علیہ السلام نے اس کی طرف کوئی توجہ نہیں کی اور نہ اپنے دائیں بائیں دیکھا۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے سر اونچا کیا اور فرمایا، خدا سے ڈرو اے بڑی داڑھی والے شخص۔ جب آپ علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا تو رباب و مضراب مخارق کے ہاتھ سے گر پڑا اور پھر مرتے دم تک اس کا یہ ہاتھ بیکار رہا۔ مامون نے اس سے پوچھا، تجھے کیا ہو گیا تھا؟ کہنے لگا، جب ابو جعفر نے مجھے پکارا تو میں ایسا گھبرایا کہ جس سے کبھی بھی صحت یاب نہ ہوں گا۔ 12واں معجزہ۔ کتب راون نے روایت کی ہے کہ معتصم نے اپنے وزراء کی ایک جماعت کو طلب کیا اور کہنے لگا کہ تم امام محمد تقی علیہ السلام کے حق میں جھوٹی گواہی دو اور اسے تحریر کرو کہ وہ خروج کا ارادہ رکھتا ہے۔ پس معتصم نے حضرت علیہ السلام کو بلایا اور کہنے لگا، تم نے میرے خلاف خروج کا ارادہ کیا ہے۔ فرمایا، خدا کی قسم میں نے اس سلسلے میں کوئی کام بھی نہیں کیا۔ کہنے لگا کہ فلاں فلاں اشخاص تمہارے اس کام پر گواہی دیتے ہیں۔ پس ان لوگوں کو حاضر کیا گیا تو وہ کہنے لگے کہ یہ آپ علیہ السلام کے خطوط ہیں جو آپ علیہ السلام نے اس سلسلے میں تحریر کیے ہیں، ہم نے یہ آپ کے غلاموں سے حاصل کیے ہیں۔ راوی کہتا ہے کہ حضرت علیہ السلام ایوان کے کنارے پر بیٹھے تھے، پس آپ علیہ السلام نے آسمان کی طرف سر بلند کیا اور کہا، خداوند اگر یہ لوگ میرے خلاف جھوٹ بولتے ہیں تو ان کا مواخذہ فرما۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے ایوان کے اس صفحے اور جانب کو دیکھا کہ سخت جنبش و اضطراب میں ہے، اور جو شخص اپنی جگہ سے کھڑا ہوتا ہے وہ گر جاتا ہے۔ معتصم نے کہا، اے فرزند رسول، میں توبہ کرتا ہوں اس چیز سے جو میں نے کہی ہے، دعا کیجئے کہ خدا اس جنبش کو ختم کر دے۔ آپ علیہ السلام نے عرض کیا، خداوند عالم اس جنبش کو ختم کر دے۔
हालांकि तू जानता है कि ये लोग तेरे और मेरे दुश्मन हैं। बस इसमें सुकून आ गया। 13वां मोजज़ा। नीज़ इस्माइल बिन अब्बासी हाशमी से रवायत की है। वो कहता है कि मैं ईद के दिन हज़रत जवाद अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुआ और आन जनाब से तंगी माश की शिकायत की। हज़रत अलैहिस्सलाम ने अपने मुसल्ले को उठाकर मट्टी से सोने की ढेली उठाई, यानी मट्टी आपके हाथ की बरकत से सोने का टुकड़ा हो गई। फिर वो मुझे अता फरमाया। मैं उसे बाजार लेकर गया तो वो सोना मिस्काल था। 14वां मोजज़ा। शेख कशी ने अहमद बिन अली बिन कलसूम सरखसी से नकल किया है। वो कहता है कि मैंने इमामिया शिया असना अशरिया में से एक शख्स को देखा जो अबू ज़ैनबिया के नाम से मशहूर था। बस उसने मुझसे हाकिम बिन बशार मरोज़ी के मुतल्लिक सवाल किया और इस असर के मुतल्लिक जो उसके हलक में है, और मैंने देखा था कि उसकी गर्दन पर ख़त की तरह ज़िबा का निशान है। चंद मरतबा मैंने उससे निशान के मुतल्लिक पूछा, लेकिन उसने मुझे नहीं बताया। अस्सलामु अलैका या वली अल्लाह, अस्सलामु अलैका या हुज्जत अल्लाह, अस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह फी ज़ुलुमातिल अर्ज़, अस्सलामु अलैका यब्ना रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैका व अला आबाइका व अबनाइका व औलियाइका अशहदु अन्नका कद अक़मतस सलाता व अतैतज़ ज़काता व अमरता बिल मारूफ़े व नहेता अनिल मुनकरे व तलौतल किताबा हक्का तिलावतिही व जाअहत्ता फिल्लाहि व सबरता अलल अज़िया फी जंबिही हत्ता अताकल यकीनो अतैतका ज़ाहिरन आरिफन बेहक्किका मुवालियम ले औलियाइका मादियन ले अदाइका व इशफाली इन दरब्बिका व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद।